یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی. اس لیے آپ کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دو نوروں والا. آپ کی پہلی نکاح میں جو بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی اسے حضرت رقیہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت عثمان ابن عفان کے نکاح میں آئی اور یہ اتنا خوبصورت اور اتنا عظیم جوڑا تھا جس کے چرچے ہوا کرتے تھے کہ عثمان اور رقیہ کی جوڑی کتنی خوبصورت اور کتنی بہترین ہے. اور جتنی زندگی حضرت رقیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں گزاری ہے، کبھی بھی کوئی شکایت چھوٹی سے بڑی تک کوئی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئی، بلکہ ہمیشہ آپ کی تعریف آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی دامادی سے کتنے خوش تھے اور کتنے مسرور تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت عثمان مغموم ہو گئے اور اداس ہو گئے اور آپ کے چہرے پر اداسی کے اثرات نظر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اتنے اداس اور مغموم کیوں ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اس اداس اور مغموم کیوں نہ ہوں کہ میری آپ سے دامادی کا رشتہ ختم ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے اور داماد کو بیٹے والا اعزاز حاصل ہوتا ہے اور داماد گھر کے اندر کھلا آتا اور جاتا ہے اور داماد کو گھر کا فرض سمجھا جاتا ہے. اس لیے محققین نے کہا جہاں اہل بیت میں اپنی اولاد مراد ہوتی ہے، جہاں اہل بیت میں بیٹے مراد ہوتے ہیں، جہاں اہل بیت میں بیٹیاں مراد ہوتی ہیں، جہاں اہل بیت سے مراد بیویاں ہوتی ہیں، وہیں اہل بیت سے مراد داماد بھی ہوتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صحابی بھی ہیں اور آپ اہل بیت بھی ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میں اللہ کے حکم سے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان تیرے ساتھ کرتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں آپ کے علم میں یہ بات ہے جب آپ کسی کو رشتہ دیتے ہیں اور رشتہ دینے کے بعد جب آپ کی بیٹی یا بہن اس کے گھر میں رہتی ہے اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس بیٹی کا انتقال ہو جائے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چلو شکر ہے ہماری جان چھوٹ گئی، اب دوبارہ ہم اس خاندان میں نہیں پھنسیں گے. لیکن اس کے انتقال کے بعد وہ دوسری بیٹی دے رہے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ اس کا حسن سلوک پہلی بیوی کے ساتھ بہت اچھا تھا، اس کا کردار پہلی بیوی کے ساتھ بہت اچھا تھا، اس نے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے دامادی کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور کام کیا تھا، اس نے دامادی کا رشتہ پورا کیا، اس نے حق ادا کیا. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو دوسری بیٹی کا رشتہ بھی دے دو، اس لیے کہ اس سے اچھا داماد ہمیں اور نہیں ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعتماد ہے اور ذات خداوندی کو بھی اعتماد ہے. حضور نے فرمایا میں اللہ کے حکم سے دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان تیرے ساتھ کرتا ہوں. اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا کہ آپ کے گھر میں پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی بھی آپ کے حرم میں شامل ہو گئی. اور جب یہ دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں شامل ہو رہی تھی اس وقت آپ ذوالنورین کے لقب سے سج رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ عثمان صرف عثمان نہیں ہے بلکہ عثمان دو نوروں والا ہے. تو حضرت عثمان ابن عفان کی یہ خوبی اور خصوصیت کہ آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی. اللہ کا امر، اللہ کا حکم، اللہ نے اعزاز دینا تھا، اللہ نے آپ کی حیثیت اور شان کو لوگوں کے سامنے رکھنا تھا. دوسری آپ کی بیوی اور نبی علیہ السلام کی اس دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا اور جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان پھر اداس
پریشان اور مغموم ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا عثمان میں محمد کے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔